السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے انشاءاللہ ہم 27واں پارہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الذاریات مکیہ۔ سورہ زاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور تقریباً 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہمارے سامنے بیان کی ہے، وہ یہ ہے انما توعدون لصادق، جو تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے وہ سچا ہے، یعنی تمہیں مر کر دوبارہ اٹھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھا کر ہمیں یہ بتانا چاہا کہ یہ بات بالکل اٹل اور حقیقت ہے کہ تمہیں دوبارہ اٹھنا ہوگا اور حساب و کتاب قائم ہوگا۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یعنی حساب و کتاب قائم ہوگا۔ آیت نمبر 7 میں پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی قسم کھائی، ذات الحبک، جو راستوں والا ہے۔ حبک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو باندھنا، مضبوط بنانا، جیسے جولاہا کپڑے کو مضبوطی اور خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ آپس میں بنتا ہے، بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انکم لفی قول مختلف، آیت نمبر 8 میں، لیکن تم کیا اس کے اندر اختلاف کرتے ہو، اور اس کے بارے میں تم آیت نمبر 10 میں کہ تم اپنے پاس سے جھوٹ موٹ اس کے اندر بنا رہے ہو اور اپنی غفلتوں کے اندر تم بہکے ہوئے جا رہے ہو۔ یہ سلون عشان یوم الدین، آیت نمبر 12، تم پوچھتے ہو کہ قیامت کب آئے گی، ان سے بتائیے یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن انہیں آگ پر آزمایا جائے گا، اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ آج تم اپنے اعمال کا بدلہ چکھو، آج وہ عذاب آ گیا ہے جس کو تم جلدی طلب کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 15 میں اس کے بعد پھر اس کے برعکس جو جنتی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں اور چشموں کے اندر جگہ دے گا، وہ اپنے رب کے پاس وہ سب کچھ حاصل کریں گے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے کہے گا، جنت والوں وہ کہیں گے ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگار، ہم حاضر ہیں اور ساری خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے ہمیں کیا ہے کہ ہم راضی نہ ہوں، جبکہ تو نے ہمیں وہ کچھ عطا کیا جو اپنی مخلوقات میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ وہ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بھلا اس سے افضل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تمہیں اپنی رضا اور خوشنودی عطا کرتا ہوں، تو اس کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے غضب سے محفوظ فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی کچھ خوبیاں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ قبل ذالک محسنین، وہ نیکیاں کرتے تھے۔ نمبر 2، آیت نمبر 17 کے اندر راتوں کو بہت کم سوتے تھے، زیادہ تر ان کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزرتا تھا۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے نصف رات قیام کیا، اور جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گویا اس نے ساری رات قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بھی ہم نے پڑھا، تعریف کیا ان لوگوں کی جو راتوں کو اپنے پہلو اپنے بستروں سے الگ رکھتے ہیں، راتوں کی نماز پڑھتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تہجد کے وقت پھر استغفار کرتے ہیں۔ ان کی ایک خوبی یہ بھی ہے، جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ ہر رات جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آسمانی دنیا کی طرف اترتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید خوبی بیان کی کہ وہ اپنے والوں میں سے ان کو بھی دیتے ہیں جو مانگتے ہیں، اور ان کو جو نہیں مانگتے ان کو بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اندر یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہارے اپنی جانوں کے اندر بھی، پھر آسمانوں کے اندر بھی۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے رب کی قسم جو زمین و آسمان کا رب ہے، اِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، یعنی یہ سب کچھ حق ہے، یہ قیامت، یہ قرآن، یہ نبی، یہ سب کچھ حق ہے، سچ ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، آیت نمبر 24 میں نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا کہ جو پہلے انبیاء آئے ان کو بھی ان کی قوموں نے جھٹلایا، تو جب انہوں نے جھٹلایا تو اللہ نے ان پر اپنے عذاب نازل کیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کرو، المکرمین، جو عزت والے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اب وہ مہمان آئے اور ہم پہلے پڑھ چکے، سلام کہا، ابراہیم علیہ السلام فوراً جا کر بشرا لے آئے۔ جب انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اس لیے فاقبلت امرأۃ، آیت نمبر 29 کے اس وقت ان کی بیوی پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے جب فرشتے بیٹے کی خوشخبری دی تو اس نے ایسے خوشی سے، حیرت سے اپنے منہ کے اوپر جو ہے وہ یوں ہاتھ مارا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ قال فما خطبكم أيها المرسلون، آیت نمبر 31 اور 27 میں پارے کی پہلی آیت، کہ انہوں نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی طرف بھیجا ہے جو زیادتیاں کرنے والی قوم ہے، ہم ان پر پتھر برسائیں گے، اور اس طرح پتھر برسا کر ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، آیت نمبر 35 کہ جو ایمان والے تھے ان کو نکال لیا، اور آیت نمبر 36 میں کہ جو
کافر تھے ان کے تمام گھروں کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آیت نمبر 38 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ پھر موسیٰ کو دیکھیے کہ میں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیجا، ان کی قوم بھی نہ مانی تو ہم نے ان کو سمندر کے اندر پھینک کر غرق کر دیا۔ وَهُوَ ملیم، اس حال میں کہ وہ شیطان جو تھا، وہ فرعون جو تھا، وہ خود کو ملامت کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر بانج کرنے والی ہوائیں بھیج دیں۔ آیت نمبر 41 میں الحکیم، وہ رحم یا وہ عورت جس سے بچہ پیدا نہ ہو اسے حکیم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جو خیر و برکت سے خالی ہو وہ بھی حکیم کہلاتی ہے، یعنی بانج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز نے کچھ بھی نہ چھوڑا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، آیت نمبر 45 میں پھر ان کے اندر ٹھہرنے کی، کھڑے ہونے کی، بدلہ لینے کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ پھر آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے بھی پہلے ہم نے قوم نوح کو بھیجا، انہوں نے بھی جب نافرمانیاں کی تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آیت نمبر 47، اب چونکہ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قیامت اور جزا و سزا کا تذکرہ کیا اور چند قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ قیامت قائم ہوگی، پھر درمیان میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی، اور اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ شائبہ دور کیا کہ جیسے دیکھو تم کہتے ہو کہ ہم مار کر جب ہڈیاں ہو جائیں گے ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتنے وسیع آسمان دیکھو، ہم نے کیسے ان کو بنایا ہے، کتنی وسیع زمینیں ہم نے بچھائی ہیں، تمہارے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس لیے تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنا ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آیت نمبر 50 پہ ففرو الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، یعنی کائنات کی ایک ایک چیز اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اسی کی عبادت کرو۔ انی لکم منہ نذیر مبین، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے کر مجھے بھیجا اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک قوم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں تمہیں ننگا ڈرانے والا ہوں، اور نبی علیہ السلام ان کو کھینچ کھینچ کر اس آگ سے بچاتے لیکن وہ اسی کے اندر گرتے۔ آیت نمبر 52 میں نبی علیہ السلام کو 51 میں حکم دیا گیا کہ آپ شرک نہ کیجیے، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ بنائیے، اور اگلی آیت میں حکم دیا آپ پریشان ہو، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے جب وہ آتے تو یہ ان کو جادوگر یا دیوانہ کہتے ہوتے تھے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، آپ ان سے منہ پھیر لیجیے، وَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجیے، ہو سکتا ہے ایمان والوں کو نصیحت جو ہے فائدہ دے دے۔ آیت نمبر 56، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہی میری عبادت ہے، یعنی میں نے جن اور انسانوں کو صرف پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا مطلب ہوتا ہے بندگی کرنا، اور غلام کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں اور فارسی زبان میں بندہ کہتے ہیں، یعنی عبادت سے مراد وہ ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے سامنے اسی کا ہو کر رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری تخلیق کا مقصد تو یہ ہے، آج ہم اپنے اس مقصد کو بھول کر باقی ساری چیزیں جو بالکل فضول ہیں ان کے پیچھے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ آیت نمبر 57 میں ان کو بتا دیجئے میں تم سے دنیا کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، میرا رزق تو اللہ کے ذمہ ہے جو بہت طاقتوں والا بڑا مضبوط ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ظلم کرتے ہیں ان کو ان کے باریوں کے مطابق ہی عذاب ملے گا، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ جلدی طلب نہ کریں، کیونکہ جو کافر ہیں ان کے لیے اس دن ہلاکت ہوگی جس دن کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے۔ سورۃ الطور مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی 5 عظیم الشان مخلوقات کی قسم اٹھائی ہے اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ قیامت آ کر رہے گی، اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے الطور، طور کا مطلب ہوتا ہے وہ پہاڑ جس پر پودے اگتے ہیں، اور اسی طرح ایک خاص پہاڑ کا نام بھی طور ہے۔ پھر نمبر 2، وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ، اس کتاب کی قسم جو ایک ورق کے اندر لکھی ہوئی ہے، یعنی مراد قرآن پاک ہے۔ اور پھر وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ، بیت المعمور، یہ آسمانوں کے اوپر ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا پھر ہمارے ساتھ 7ویں آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام گئے، دروازے کو کھولنے کے لیے کہا تو کہا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہوں۔ کہا گیا آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کہ ان کی طرف پیغام بھیجا گیا ہے؟ کہا ہاں پیغام بھیجا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ اپنی پیٹھ کی ٹیک بیت المعمور کے ساتھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور اس گھر میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جو ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ کبھی بھی اس میں داخل نہیں ہوتا، یعنی آسمانوں کے اوپر ایک مکان ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ سقف المرفوع، اس سے مراد آسمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بلند چھت تمہارے اوپر بنائی۔ پھر بحر المسجور، کہ کیسے بھڑکتے ہوئے سمندر، بھرے ہوئے سمندر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے 5 عظیم الشان مخلوقات کی قسم کھا کر فرمایا ان عذاب ربک لواقع،
آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوگا۔ پھر قیامت کی کچھ ہولناکیاں بیان کی کہ اس دن آسمان حرکت میں آ جائے گا، پہاڑ چلیں گے، اس دن پھر جو لوگ دنیا میں بحث و مباحثہ کرتے تھے اس دن ان کو دھکیل کر جہنم کے اندر ڈالا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم مذاق اڑاتے تھے۔ یہ ساری آیات کا آپ ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا۔ آیت نمبر 16 میں ان سے کہا جائے گا اصلوہا فاصبروا ولا تصبروا، آج تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، اب تم صبر کرو نہ کرو، آخر کار رہنا تو تمہیں ادھر ہی ہے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی جزا ہے۔ لیکن اس کے برعکس آیت نمبر 17 کے اندر جو متقین ہوں گے وہ جنتوں کے اندر جائیں گے، وہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، وہاں پر ان کو ہر ان کی من پسند چیز ملے گی، تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، پھر حوروں، موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی شادیاں ہوں گی۔ اور آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو ان کی اولادوں میں سے نیک ہوں گے ان کو بھی ہم ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ جیسے تبری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ مومن کی خاطر اس کی اولاد کو اونچا لے جائے گا، خواہ وہ عمل میں اس سے کم ہی ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے، ان کے اعمال کے اندر کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرتے ہیں تو وہ کہے گا اے اللہ مجھے یہ درجہ کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری اولاد تیرے لیے استغفار کر رہی تھی اس وجہ سے، یعنی نیک اولاد جو پیچھے وہ صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائے گا، وہ مرنے کے بعد بھی کوئی عمل کرے گی تو اس کا والدین کو ثواب ملے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کر ان کو بخشیں اور ان کے ناموں کی تسبیح پڑھیں تو ہی ثواب ملے گا، اولاد کوئی بھی ایک نیک قدم اٹھائے گی اس کا ماں باپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جنت میں ان کو بے شمار نعمتیں ملیں گی اور کیسے نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ان کی خدمتیں کر رہے ہوں گے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، آیت نمبر 27 کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ سموم کہتے ہیں بہت زہریلی لو، اسی طرح مسام میں جو جسم کے ہر مسام کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جائے گی۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آیت نمبر 29 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ کبھی وہ کہتے یہ دیوانہ ہے اور کبھی کہتے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے یہ کاہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی نعمت سے آپ نہ کاہن ہیں نہ جادوگر ہیں، بلکہ یہ آپ کو کہتے ہیں یہ شاعر ہے، آپ فرما دیجئے کہ آپ شاعر بھی نہیں ہیں۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا، آیت نمبر 32 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ تو اتنا عرصہ پوری زندگی 40 سال ان کے اندر رہے ہیں اور یہ خود ہی آپ کو صادق اور امین کہتے ہوتے تھے، آج ان کی عقلیں کام نہیں کرتی؟ کہ ان کی عقلیں ان کو اسی بات کا حکم دے رہی ہیں کہ یہ نعوذ باللہ آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں تذکرہ کیا کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا، تو آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج کیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے پہلے چیلنج کیا اس جیسی کتاب لاؤ، وہ نہ لا سکے اللہ نے فرمایا 10 صورتیں لاؤ، وہ نہ لا سکے اللہ نے فرمایا ایک صورت لے آؤ، وہ نہ لا سکے تو سب سے آخری چیلنج اللہ نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک بات ہی تم پیش کر دو، تو وہ پیش نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اس رب کی طرف سے آیا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ آیت نمبر 37 ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، نعوذ باللہ ہم نے پہلے کل والے سبق میں میرے خیال سے پڑھا کہ وہ کہتے ہوتے تھے مکہ اور طائف کے دو عظیم لوگوں کو نبوت ملنی چاہیے تھی، اللہ نے فرمایا کہ تیری رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں۔ ام لہ البنات ولکم البنون، اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے بناتے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی ام تسألهم اجرا، آیت نمبر 40 میں کیا آپ ان سے کوئی تاوان، کوئی چٹی مانگتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ان پر بوجھل ہو رہا ہے اور یہ آپ کی بات نہیں مانتے؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، آیت نمبر 41 اللہ نے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں جس کے اندر ان کو لکھا ہوا ملا کہ آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ ام الہم الہ غیر اللہ، یا ان کے لیے اللہ کے علاوہ اور معبود ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ نے فرمایا میں ان کے تمام شریکوں سے پاک ہوں۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آسمانوں سے کوئی ٹکڑا بھی گرے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، یہ جو ظالم ہے جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر اس ٹائم پر کوئی بھی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، نبی علیہ السلام کو حوصلہ دیا۔ آیت نمبر 48 میں آپ اللہ کے حکم تک آنے تک صبر کیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور جب آپ قیام کرتے ہیں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کیا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کیا کریں اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی
جب آپ اپنی نیند سے اٹھیں. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اسی طرح نبی علیہ السلام نماز شروع کرتے تو اللہم باعث بینی کے ساتھ یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور اسی طرح جو ہے وہ نمازوں کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرتے. سورۃ النجم مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرتا ہے. ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی نہ تو راستے سے بھٹکا ہے اور نہ ہی وہ گمراہ ہوا ہے. ضلع ضلالت کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے، اور غوا غوایت کا مطلب ہوتا ہے کوئی شخص جان بوجھ کر سیدھے راستے سے ہٹ جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی کے ساتھ یہ دونوں معاملات ہی نہیں ہوئے، بلکہ وہ تو اتنا عظیم انسان ہے. آیت نمبر 3 وما ينطق عن الهوى، کہ وہ تو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں ہے. جب تک وہی نہیں آتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لب مبارک نہیں کھولتے تھے. قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لکھو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے، یعنی اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا کہ حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا. اور اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انی لا اقول الا حقا، میں حق کے سوا کچھ بھی نہیں کہتا. جیسے یہ قرآن سچا ہے، میرے نبی کی حدیث بھی سچی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اپنی خواہش سے بولے نہیں ہیں، کبھی بھی نہیں بول سکتے تھے. ٹھیک ہے، یہی ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی اور آپ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے رہے. آگے ہم پڑھیں گے بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا، جیسے ہم نے سورہ کہف میں پڑھا، انہوں نے روح کے بارے میں پوچھا، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا، بیت المقدس کی کھڑکیوں اور دروازوں کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی خاموش رہے. اللہ تعالیٰ نے آ کر بتایا تو آپ نے ان کو جواب دیے. علمہ شدید القوا، آیت نمبر 5 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بہت قوت والا فرشتہ جو ہے وہ سکھاتا ہے. اس سے مراد جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ذو مرۃ فاستویٰ، جو بڑی طاقت والا ہے وہ بلند ہوا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ جو آیت نمبر 6 سے 9 تک جو ہے یہ اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصل حالت کے اندر دیکھا تھا. پہلی مرتبہ تب کہ جب پہلی وحی جو ہے وہ نازل ہوئی، اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہوا. دوسری وحی نازل ہوئی تو نبی علیہ السلام نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک دفعہ میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے. تو میں اس سے ڈر گیا یہاں تک کہ میں زمین پر گر گیا. پھر میں اپنے گھر والوں کے پاس آیا اور کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو. انہوں نے مجھے چادر اڑا دی تو اللہ نے یہ آیات نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا کہ ان کے 600 پر تھے، ایک دوسری وحی کے وقت اور دوسرا معراج کے وقت. ٹھیک ہے، 2 دفعہ دیکھا. اب گمراہ لوگوں نے اس سے یہ مراد دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور جب اللہ تعالیٰ معراج میں گئے تو ثم دنا فتدلی، وہ قریب آیا پھر نیچے اترا، فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کے برابر فاصلہ ہوا یا اس سے بھی زیادہ، وہ قریب ہو گیا. ٹھیک ہے، فاوحی الی عبدہ ما اوحی، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کرنی تھی کی. اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے. کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس نے یہ کہا کہ محمد علیہ السلام نے رب کو دیکھا، اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. کیونکہ 7ویں پارے میں ہم پڑھ چکے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پاتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، یعنی اس دنیا کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا. آیت نمبر 11 ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل نے جو دیکھا تھا وہ جھوٹ نہیں بولا، یعنی جو معراج آپ کو ہوئی وہ جھوٹ نہیں ہے. کیونکہ انبیاء کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، اور آپ کو بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ میں پہلے وضاحت کر چکی ہوں کہ معراج ہوئی تھی. اور وہاں پر ایک بات کی وضاحت کرنا میں بھول گئی تھی جو ابھی میرے ذہن میں آئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ گئے تھے تو آپ کو 3 تحفے ملے تھے. پہلا تحفہ آپ کو نمازیں ملی تھی، دوسرا تحفہ آپ کو سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات ملی تھی، اور تیسرا تحفہ آپ کو ملا تھا کہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا. افتمارونہ علی ما یری،
آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آ کر بتایا تو لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا، کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، کوئی راتوں رات بیت المقدس کی طرف بھی چلا جائے اور آسمانوں کی سیر بھی کر آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو اس نے دیکھا اس پر تم اس سے جھگڑا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، آیت نمبر 13، کہ دوسری دفعہ اس نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آیت نمبر 14، عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، یہ ایک بیری کا درخت ہے، عندہا جنت المأویٰ، جس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ جیسے صحیح حدیث کے اندر ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو پھر مجھے سدرۃ المنتہا میرے سامنے ظاہر ہوئی، دیکھا کہ اس کے پھل جو ہیں، اس کے بیر جو ہیں، ہجر شہر ایک علاقہ تھا، اس کے مٹکوں کی طرح اور اس کے پتے ہاتھیوں کے کانوں کی طرح ہیں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے لے جایا گیا تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا، اور وہ چھٹے آسمان میں ہے، زمین سے اوپر جو کچھ چڑھتا ہے اس کی انتہا وہاں تک ہوتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر سے جو کچھ اترتا ہے اس کی انتہا بھی سدرۃ المنتہا تک ہی ہوتی ہے، پھر اسے وہاں سے لے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اِذْ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا اس بیری نے جو کچھ ڈھانپ رہا تھا، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ڈھانکا، جس چیز نے بھی ڈھانکا تو اس کی حالت بدل گئی، پھر اس کا حال یہ ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی خوبصورتی بیان نہیں کر سکتا۔ اس وقت اس نے میری طرف وحی کی، جو بھی وحی کی، یعنی سدرۃ المنتہا تک پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ 3 تحفے جو تھے وہ عطا کیے۔ نہ ہی اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ ایک ہوئے، نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ تھوڑی شان ہے کہ بشر کو اٹھا کر نوریوں کے اندر لے جائے اور آسمانوں کی سیر کرا دے۔ ما زاغ البصر وما طغى، آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا نہ ہی نگاہیں ٹیڑھی ہوئی ہیں اور نہ ہی وہ حد سے بڑی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لقد رأى من آیات ربه الكبرى، اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں اس رات میں دیکھی، یعنی جنت جہنم دیکھی، مختلف انبیاء سے ملاقات کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر اس آنکھ نے کچھ بھی جھوٹ بیان نہیں کیا، جو جو دیکھا اسی چیز کو جو ہے وہ بیان کیا۔ جیسے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے، جو یہ کہے، جو یہ گمان رکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ افرأیتم اللات والعزی، آیت نمبر 19 تا 21، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے مشہور بتوں کا ذکر کیا، لات، منات اور عزا کا، الکم الذکر ولہ الانثی، تمہارے لیے بیٹے اور اس کے لیے بیٹیاں، یہ تینوں ہی مؤنث بت تھیں، اور انہوں نے یہ مؤنث بت بنائے ہوئے تھے جو اللہ کے ناموں میں سے جو ہے وہ انہوں نے نام نکالے ہوئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، اللہ نے فرمایا یہ تو بڑی بے انصافی والی تقسیم ہے، آپ خود تم بیٹیاں اپنے لیے پسند نہیں کرتے اور میرے لیے بیٹیاں بنا رہے ہو۔ آیت نمبر 23 میں اللہ نے فرمایا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف یہ کہ تم نے یہ نام ہے جو اپنے لیے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور یہ صرف گمانوں کی پیروی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، آیت نمبر 24-25، کیا انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے آرزو کی؟ فللہ الاخرۃ والاولی، یہ دنیا اور آخرت سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وکم من ملک، آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتنے ہی ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آئے گی، الا لمن یشاء ویرضی، مگر اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرے گا وہی سفارش کر سکے گا، اور سفارش کیے جانے والوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ لسٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، گمانوں کی پیرویاں کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، لہٰذا آپ کے ذمہ کیا ہے؟ صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ یہ پیغام پہنچا دیجئے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، آپ کے ذمہ صرف پیغام پہنچانا ہے، آپ صرف پیغام پہنچا دیجئے کہ آخرت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بہتر ہے، ایمان والوں کو وہاں بدلے ملیں گے اور کافروں کو وہاں بدلے ملیں گے۔ آیت نمبر 32، ایمان والے کون ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، والفواحش، اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، الا اللمم، اللمم سے مراد صغیرہ گناہ ہے، یعنی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں وہ بس انسانیت کے ناطے سے ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں اس کا حصہ لکھ دیا جسے ضروری طور پر اس نے پانا ہی پانا ہے۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس سب کو سچا کر دکھاتی ہے، جھوٹا کر دکھاتی ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، آپ کا رب بہت وسیع بخشش والا ہے، وہی تمہیں جانتا ہے، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں کے اندر تم بچے تھے اس وقت بھی وہی تمہیں جانتا تھا۔ فلا تزکوا انفسکم، اب اگر تمہیں کسی اچھے کام کی توفیق مل جائے تو خود پر فخر نہ کرو، بلکہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے تمہیں پر یہ احسان کیا۔ آیت نمبر 33 اور 34 میں افرأیت الذی تولی، کیا آپ نے اس کو دیکھا جو پھر گیا، اس نے منہ موڑا، تھوڑا سا دیا اور پھر روک لیا، یعنی کافروں کی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ کے راستے میں تھوڑا سا دیتے ہیں اور روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آیت نمبر 39 وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے محنت کی ہوگی، کوشش کی ہوگی. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کتنا اپنے چچا کو کہا چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیں، لیکن اس نے نہیں پڑھا، تو نبی علیہ السلام کے چچا ہونے کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہوگی. انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفیٰ، پورا بدلہ ملے گا اس کے رب کے پاس، اس کا ٹھکانہ ہوگا. آیت نمبر 43 سے 49 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ کمالات بیان کیے. میں ہی ہنساتا ہوں، میں ہی رلاتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں، میں ہی زندہ کرتا ہوں، میں نے تمہارے جوڑے جوڑے پیدا کیے، میں ہی تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، میں ہی تمہیں مالدار بناتا ہوں، میں تمہیں خزانے دیتا ہوں. یعنی یہ سب کچھ میں ہی کرنے والا ہوں، اس لیے عبادت کا مستحق بھی میں ہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 50 اور 51 میں قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا کہ جب انہوں نے ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. والمؤتفکۃ اہوا، آیت نمبر 53، جو الٹائی گئی بستیاں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دے مارا، گرا دیا. الٹائی گئی بستی سے مراد لوط علیہ السلام کی بستی ہے. المؤتفکۃ سے مراد لوط علیہ السلام کی بستی ہے کہ اس کو ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، آیت نمبر 55، اللہ کی نعمتوں میں سے کس کس نعمت کے بارے میں تم شک کرو گے. آیت نمبر 56، اللہ نے فرمایا یہ کوئی پہلا ڈرانے والا نہیں آیا، اس سے پہلے بھی ڈرانے والے آئے. آصفۃ العاصفہ، قریب آنے والی قریب آ چکی یعنی قیامت. اس ٹائم پھر اللہ کے علاوہ کوئی اس عذاب کو دور نہیں کر سکے گا. افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، یہ کوئی انوکھی بات ہے. وتضحکون ولا تبکون، تم ہنستے اور روتے نہیں. وانتم سامدون، تم غافل ہو. فاسجدوا للہ فاعبدوہ، لہذا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے لیے سجدے کرو. ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پہلی صورت جس میں سجدے کی آیت نازل ہوئی وہ سورہ نجم تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک آدمی کے. میں نے اسے دیکھا کہ اس نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور اس پر سجدہ کر لیا. پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ کافر ہونے کی حالت میں قتل ہوا اور وہ امیہ بن خلف تھا. اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے سورہ نجم میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مسلمانوں، مشرکوں اور جنوں اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا. اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ جب ہم اس سورت کو پڑھیں تو ہم بھی سجدہ کریں. سورۃ القمر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی علیہ السلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے اندر اس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. نبی علیہ السلام صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے اپنی شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملایا اور آپ نے فرمایا مجھے اور قیامت کو ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس صورت کے اندر چاند کے پھٹنے کا تذکرہ ہے جو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ہوا. جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں چاند دو ٹکڑوں میں پھٹ گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور ایک ٹکڑا اس کی دوسری جانب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، یعنی انہوں نے مطالبہ کیا، معجزہ مانگا، تو نبی علیہ السلام نے چاند کو دو ٹکڑے کر کے اللہ کے حکم سے ان کو دکھایا. ایک دفعہ یہ چاند پھٹا تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور دوسری دفعہ یہ چاند پھٹے گا قیامت کے نزدیک، یعنی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہوگا. وہیں یہ روایت یورث، آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا اگر یہ ہر طرح کی نشانی بھی دیکھ لیں تو یہ منہ موڑیں گے. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ کہیں گے کہ یہ تو جاری رہنے والا جادو ہے. پھر اس صورت کے اندر چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں ساری آیات نہیں پڑھ سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی بڑی نشانی، اتنا بڑا معجزہ دینے کے بعد بھی جب یہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا پھر کیا ہوا. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، کہ جب انہوں نے جھٹلایا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیا. پھر کچھ قوموں کے اللہ تعالیٰ نے قصے بیان کیے ہیں. وہ قومیں کون سی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم جو لوط تھی اس کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا. اس پوری صورت کے اندر آپ ترجمہ پڑھیے گا انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا کہ انہوں نے بھی اپنے پیغمبروں کو کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کچھ کہا، کوئی جو ہے وہ کسی طرح سے نافرمانیاں کرتا رہا، کسی نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. اللہ تعالیٰ فرماتے تباہ برباد کر دیا. کسی کو طوفانوں میں غرق کیا، کسی کو چیخ اور زلزلے کے ساتھ یوں ختم کیا کہ گویا کہ وہ کبھی ان گھروں کے اندر آباد ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کسی کے اوپر ہم نے چیخ بھیجی، کسی کے اوپر ہم نے پتھر برسائے اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. نعمت من عندنا، اپنی نعمت کی وجہ سے کہ جو ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں پر کی. کذالک نجزی من شکر، جو شکر کرتے ہیں ہم اس کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں. آیت نمبر 37 سے پھر اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، کہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ فرشتے آ کر بیٹھے تھے تو ان کی قوم فوراً سے برائی کرنے کے لیے آ گئی تھی.
تو ان کے مہمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں جب انہوں نے صبح کی تو ان کے اوپر دردناک عذاب پہنچا۔ پھر اس صورت کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس آیت کو بار بار اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کیا، جس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ قرآن آسان ہے، کون ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، یعنی اس کو سمجھنا آسان ہے، اس کو پڑھنا آسان ہے، اس کو یاد کرنا آسان ہے، اور دنیا کی واحد کتاب ہے جس کو حرف بحرف سینے کے اندر محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آج ہمارے یہ بہانے کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، مجھے یاد نہیں ہو سکتا، مجھے مشکل لگتا ہے، یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے آسان ترین کتاب جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 41 میں فرعون کا تذکرہ کیا کہ دیکھو وہ آیا، اس نے ہماری آیات کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، آیت نمبر 45 میں اللہ نے فرمایا اس دن بھی سارے گروہ جو تھے، ساری جماعتیں شکست کھا گئیں اور لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ بل الساعۃ موعدہم، ان کو جان لینا چاہیے کہ یہ ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، قیامت ان کے وعدے کی جگہ ہے۔ والساعۃ ادھیٰ، قیامت زیادہ بڑی مصیبت والی ہے۔ وامر، اور زیادہ کڑوی ہے، یعنی یہ آ کر رہے گی اور ان کو تباہ و برباد کر دے گی۔ اس دن آیت نمبر 47 سے جو گناہگار ہوں گے وہ آگ کے اندر ان کے چہروں کو دھکیلا جائے گا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا یہ معاملہ جو قیامت قائم کرنے کا ہے یہ صرف آنکھ جھپکنے کی طرح ہے، کہ ہم بالکل آنکھ جھپکنے کے اندر اس لمحے کے اندر ہم قیامت کو قائم کریں گے اور ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان المتقین فی جنات و نہر، آیت نمبر 54 میں یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ دو اپوزٹ چیزوں کا اکٹھے تذکرہ کرتے ہیں تاکہ ایک کے نقصان کا اگر پتہ چلا ہے تو دوسرے کے فائدے کا بھی پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا جو متقین ہوں گے وہ جنتوں میں، نہروں میں ہوں گے، فی مقعد صدق، وہ اچھی مجلسوں کے اندر ہوں گے، عند ملیم کی مقتدر، اس بادشاہ کے پاس جو بہت ہی قدرتوں والا ہے، یعنی وہ جنتوں میں جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ الرحمن مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کی فضیلت کے اندر آتا ہے کہ سورۃ رحمان جو ہے وہ قرآن کا دولہ ہے، کوئی کہتے ہیں قرآن کی دلہن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ آیت نمبر 1 اور 2، الرحمن علم القرآن۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا جو اللہ نے مسلمانوں اور کافروں دونوں پر کی، اور کچھ ایسی نعمتوں کا تذکرہ کیا جو صرف ایمان والوں پر کی۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو ایمان والوں پر کی وہ کیا ہے؟ علم القرآن، اللہ نے ان کو قرآن سکھایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رحمان کون ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا مشرکین اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، رحمان رحیم کو، اللہ کی جو صفات تھی ان کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے رحمان کون ہے؟ علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، جس نے چاند اور سورج کو پیدا کیا اور وہ ایک پوری جو ہے وہ ایک پورے حساب کے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر اس نے سورج اور چاند اور ستارے اور درخت پیدا کیے، یسجدان، جو اسے سجدہ کر رہے ہیں، جیسے ہم نے سورہ نور میں پڑھا کہ کائنات کی ہر چیز کل قد علم صلاته وتسبیحہ، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، نماز پڑھتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے کتنے بلند آسمان بنائے اور میں نے کیسے جو ہے وہ تمہارے لیے زمینیں بچائیں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، آیت نمبر 9 کے اندر انصاف کے ساتھ ترازو کو قائم کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تولنے کے اندر کمیاں نہ کرو۔ فِيهَا فَاكِهَةٌ، زمینیں تمہارے لیے بنائیں اور اس کے اندر تمہارے لیے میوے ہیں۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، ایسی کھجوریں ہیں جن کے اندر یعنی بڑے وہ شگلافوں والی ہیں۔ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ، تمہارے لیے دانے یعنی گندم، چاول، چنے وغیرہ بنائے ہیں۔ پھر العصف، دانوں کے اوپر جو چھلکا بھوسا ہوتا ہے وہ جو تمہارے جانوروں کے لیے خوراک بنتا ہے۔ والریحان، خوشبودار پھل بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 30 مرتبہ جو ہے وہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ بتاؤ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بتائیں، سب سے پہلے ہماری تخلیق کا تذکرہ کیا کہ میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا اور جنوں کو کیسے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا میں مشرق اور مغربوں کا رب ہوں۔ اور پھر اسی طرح مرج البحرین یلتقیان، پھر اللہ نے بتایا دو دریا آپس میں ملتے ہیں اور ایک کے اندر کڑوا پانی ہے، ایک کے اندر میٹھا پانی ہے، لیکن وہ دونوں آپس میں ملتے نہیں، میں ان کے اندر ایک آڑ بنائی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر سے کیسے موتی نکلتے ہیں، کیسے مونگے نکلتے ہیں اور تم ان کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہو، پھر کیسی عظیم کشتیاں ان کے اندر چلتی ہیں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیت نمبر 26، کل من علیہا فان،
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف آپ کے رب کی ذات باقی رہے گی، آپ کا رب باقی رہے گا۔ آیت نمبر 29 وہ آپ سے پوچھتے ہیں من فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں کون ہے؟ اسی سے ہی یہ سوال کرتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں، کل یوم فی ہوا فی شان، وہ ہر روز ایک نئی حالت میں ہوتا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کے حدیث ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، کسی قسم کا خرچ کرنا اس میں کمی نہیں کرتا، رات دن وہ بے حساب برسنے والا ہے۔ تم نے دیکھا اس نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیے کیا کچھ خرچ کیا، تو اس خرچ کرنے نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں ترازو ہے، وہ نیچے کرتا ہے اور اونچا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ بخش رہا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت دور کر رہا ہے، کسی قوم کو اونچا کر رہا ہے اور کسی قوم کو نیچا کر رہا ہے، یعنی ہر وقت وہ ایک نئی شان کے اندر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 31 کے اندر سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہو، ہم ان قریب تمہارے لیے فارغ ہو جائیں گے۔ الثقلان سے مراد جن اور انسان ہے کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جنوں اور انسانوں جاؤ دنیا کے اندر جہاں تم مجھ سے بھاگ سکتے ہو وہاں تم بھاگ جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، وہاں بھاگنے کا تمہارے پاس کوئی غلبہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کے اوپر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے، آسمان اس وقت پھٹ جائے گا، وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا، پھر اس دن کسی سے بھی اس کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ یہ ایک مقام ایسا ہوگا، جبکہ دوسرا مقام ایسا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اقرار کروائیں گے بتاؤ تم نے یہ کام کیا، یہ کیا، اور اس ٹائم پر مجرم اپنے نشانات کی وجہ سے پہچانے جائیں گے، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس آیت نمبر 46 جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کو 2 باغات ملیں گے، یعنی اس کو دوہرا اجر ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ جس صحیح بخاری کی حدیث ہے 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان دونوں میں ہے وہ چاندی کا ہے، اور 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ ان میں ہے وہ سونے کا ہے، اور جنت عدن میں جنتیوں کے درمیان اور ان کے اپنے رب کو دیکھنے کے درمیان کبریائی کی چادر کے سوا کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی جو اس کے چہرے پر ہے، ذوات افنان۔ پھر ان باغوں کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کوالٹیز بیان کی، آپ انشاءاللہ ترجمہ پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی کہ وہ کتنے عظیم خواب ہوں گے۔ فیہن قاصرات الطرف، قصر کا مطلب ہوتا ہے آیت نمبر 56 میں، قصر کا مطلب ہوتا ہے بند کرنا، یعنی اتنی پاکیزہ عورتیں ہوں گی جنہوں نے اپنی نگاہوں کو بند کیا ہوگا۔ کانہن الیاقوت والمرجان، یاقوت سے مراد سرخ رنگ کا وہ پتھر ہوتا ہے جو اتنا صاف شفاف ہوتا ہے کہ اس کے درمیان جو سوراخ ہوتا ہے اس میں اگر دھاگا ڈالا جائے تو وہ بھی نظر آتا ہے، اور المرجان سے مراد چھوٹے موتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے جنتی عورت کی رنگت کے ساتھ، اس کی صفائی کے ساتھ، اس کی شفافیت کے ساتھ، کہ اس کی خوبصورتی کے ساتھ کہ وہ اتنی خوبصورت ہوں گی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہی ہے، جو اللہ کے راستے میں چلے گا اللہ پھر اس کو ایسے ایسے مقام دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اس کے علاوہ 2 اور باغات ہوں گے، ان باغات کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی، ترجمہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں کے اندر بند جو حوریں ہوں گی وہ ان کو ملیں گی، اور ان کو لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اتنی پاکیزہ ہوں گی جن کو اس سے پہلے کسی انسان یا کسی جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے جنت میں ایک کھولدار موتی کا خیمہ ہے جس کی چوڑائی 60 میل ہے، اس کے ہر کونے کے اندر ایک گھر ہے جو دوسروں کو نہیں دیکھتے، اور مومن ان کے اندر چکر لگائیں گے۔ آیت نمبر 76 پھر وہ اس کے اندر قالینوں کے اوپر جو ہے وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے جو سبز رنگ کے ہوں گے اور بڑے عمدہ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑی شان والا ہے، وہ بہت بابرکت ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی حدیث ہے جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے اور یہ کہتے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ سورۃ الواقعہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ جہنم کے ناموں میں سے قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نابہ اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے، چونکہ اس کے اندر قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واقع ہونے والی واقع ہو گئی۔ اب یہاں پر واقعات فعل ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ قرآن پاک میں عموماً جہاں پر بھی قیامت کا تذکرہ آیا ہے تو ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے،
گویا کہ وہ کام ہو چکا، یعنی جو کام یقینی طور پر ہونا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ہو چکا. تو اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے قائم ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس دن خافضۃ الرافیہ، کچھ لوگوں کو وہ بلند کرنے والی ہوگی اور کچھ لوگوں کو پست کرنے والی ہوگی. پھر اس کی ہولناکیاں بیان کی، آپ انشاءاللہ ترجمہ پڑھیے گا. اذا رجت الارض رجا، زمین ہلائی جائے گی، پہاڑوں کو ریسا ریسا کر دیا جائے گا، وہ غبار کی طرح اڑنے لگیں گے. وکنتم ازواجا ثلاثا، 3 قسم کے لوگ ہو جائیں گے. ایک السابقون، جو آگے گزر جائیں گے، ایک دائیں جانب والے ہوں گے اور ایک بائیں جانب والے ہوں گے. پھر جو دائیں جانب والے ہوں گے ان کو کیا کچھ ملے گا؟ اولئک المقربون، یہ قریبی لوگ ہوں گے. پھر آپ یہ پورا رکوع پڑھیے گا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ جنتوں کے اندر ہوں گے، ان کو کیا کیا کچھ نعمتیں جو ہیں وہ اس کے اندر ملیں گی. جیسے بخاری کی حدیث ہے، ہم آخر میں آنے والے ہیں، قیامت کے دن پہلے ہوں گے، اس لیے کہ ان لوگوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی. پھر یہ جمعہ کا دن جو ان پر فرض کیا گیا تو انہوں نے اس میں اختلاف کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی، چنانچہ لوگ اس میں ہمارے پیچھے ہیں. یہود اگلے دن اور نصارہ اس سے اگلے دن. پہلے ہمارا جمعہ، اس کے بعد ان کا یہودیوں کا ہفتہ، اور پھر عیسائیوں کا جو ہے وہ اتوار آتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کر کے مختلف ان کے بارے میں بتایا کہ ان کو جنتیوں کو وہاں کیا کچھ ملے گا. یہ صاحب الیمین، یہ سارا اپنے رکوع پڑھنا ہے، اس کے اندر آپ کو کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد پھر آیت نمبر 41 سے اللہ نے فرمایا جو پھر بائیں جانب والے ہوں گے ان کو کیا ملے گا. نعوذ باللہ من ذالک. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ ان کو کتنی گرم لو کے اندر گرم پانی ان کو پلایا جائے گا، وہاں کوئی سائے نہیں ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ. اس سے پہلے دنیا میں وہ اپنی دولتوں پر بڑا فخر کرتے ہوتے تھے، بڑی بڑی قسموں پر ڈٹ گئے ہوئے تھے، کہتے تھے ہم مر کر جب مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو کیسے اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پہلوں پچھلوں کو سب کو اٹھایا جائے گا. اور لا یاکلون من شجر من زقوم، وہ تھور کے درخت سے کھائیں گے جو جہنم کے درمیان کے اندر اگا ہوگا. فمالیون منها البطون، اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے اور ایسے کھا رہے ہوں گے نعوذ باللہ. فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم، اس جانور کی طرح، اس اونٹ کی طرح پئیں گے جس کو پیاس کی بیماری لگی ہوتی ہے، یعنی اتنی پیپ اور خون ان کو نعوذ باللہ پلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 57 سے تذکرہ کیا کہ بتاؤ ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں نہیں مانتے؟ بتاؤ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا ہم نے پیدا کیا یا تم نے پیدا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ مختلف اپنی قدرت کے دلائل دیے. اللہ نے فرمایا یہ جو کھیتیاں ہیں جس سے تم کھاتے ہو، بتاؤ یہ تم نے اگائیں یا ہم نے اگائیں؟ بتاؤ یہ جو میوے نکلتے ہیں یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بتاؤ یہ جو پانی پیتے ہو یہ تم نازل کرتے ہو یا ہم نازل کرتے ہیں؟ بتاؤ یہ جتنی نعمتیں تمہیں ملی، یہ جو درخت ہیں یہ تم نے اگائے ہیں یا ہم نے اگائے ہیں؟ فسبح بسم ربک العظیم، اللہ نے فرمایا تمہارا رب بہت ہی پاک ہے جو بہت بڑا ہے، اسی نے یہ سب کچھ پیدا کیا. فلا اقسم بمواقع النجوم، نہیں میں قسم کھاتا ستاروں کے واقع ہونے کی جگہ کی. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ قرآن بہت بڑی قسم ہے. إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اگر تم جان لو تو بہت بڑی قسم کھائی گئی ہے کہ یہ قرآن بہت باعزت ہے. فی کتاب مکنون، جو ایک عظیم پڑھی جانے والی کتاب کے اندر ہے. کریم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اپنی قسم کے اندر سب سے اعلیٰ ہوتی ہے اور سب سے عمدہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں. اس سے مراد لوگوں نے یہ لے لیا، پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے مطلب کیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون سے مراد یہ ہے کہ یہ قرآن پاک جس جگہ پر لوح محفوظ میں ہے اس تک کوئی ناپاک چیز پہنچ نہیں سکتی، یعنی وہاں پاکیزہ فرشتے ہی پہنچتے ہیں اور وہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں. اب اس سے یہ مطلب لینا کہ جو حائضہ عورت ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، جو جنبی ہے وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یا اس طرح کی کوئی بات، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ان المؤمن لا ینجس، مومن ناپاک نہیں ہوتا. اسی طرح صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا مجھے مسجد سے چٹائی پکڑاؤ. میں نے کہا میں حائضہ ہوں، تو آپ نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے انہیں کہا میرا کپڑا پکڑاؤ، انہوں نے کہا میں حائضہ ہوں، تو آپ نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھوں میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. مومن جو ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا. پھر اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، ہمیں باوضو ہو کر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے. لیکن اگر تلاوت کے دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ضروری نہیں ہے، ہم اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا فلولا اذا بلغت الحلقوم، آیت نمبر 83 میں، کہ جب تمہاری جانیں حلق تک پہنچ جائے گی، ونحن اقرب
اقرب الیہ منکم، اس وقت ہم تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں گے، اور جو اس وقت قریبی لوگ ہوں گے، آیت نمبر 88 سے 89 تک جو قریبی ہوں گے، فروح و ریحان، ان کو راحت ملے گی، سکون ملے گا، خوشبودار پھل ملیں گے، نعمتوں والی جنتیں ملیں گی، ان کی بڑی خوبصورت مہمان نوازیاں ہوں گی، لیکن ان کے لیے سلامتی ہوگی۔ لیکن اس کے برعکس آیت نمبر 92 سے 94 تک جو بائیں جانب والے ہوں گے، جھٹلانے والے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، فنزل من حمیم، ان کو کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے وہ پلایا جائے گا، ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب کچھ سچ ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ فسبح بسم ربک العظیم، لہذا تم اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرو۔ سورۃ الحدید مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اس کے اندر لوہے کا تذکرہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ابتدا ہے وہ سبحہ سے کی، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے وہ پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ العزیز الحکیم۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی اگلی آیات میں بتایا زمین و آسمان کی بادشاہت اس کے پاس ہے، زندگی موت کا اختیار اس کے پاس ہے، وہی پہلے ہے، وہی بعد میں ہوگا، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ جیسے صحیح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں، نبی علیہ السلام جب بستر کی طرف جاتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اس دعا کے اندر یہ الفاظ ہوتے، اللہم رب السماوات و رب العرش و رب العرش العظیم ربنا و رب کل شیء۔ اس کے اندر یہ الفاظ بھی ہوتے تھے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یا اللہ تو ہی سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی نہیں تھا، وانت الآخر، یا اللہ سب سے بعد بھی تو ہی ہوگا، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں ہوگا، وانت الظاہر، یا الہی تو ہی ظاہر ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کچھ نہیں ہے، وانت الباطن، اور تو ہی چھپا ہوا ہے، فلیس دونک شیء، تیرے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دعا نبی علیہ السلام جب رات کو سوتے پڑھتے۔ پھر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا میں نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، میں ہی اس میں جو داخل ہوتا ہے نکلتا ہے ہر چیز کو جانتا ہوں، اینما کنتم، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت معاویہ بن حکم السلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ بیڑیا اس کی بکریوں میں سے ایک بکری لے گیا، تو میں بھی چونکہ انسان تھا مجھے غصہ آیا، میں اٹھا اور میں نے اسے تھپڑ مارا۔ پھر میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے اسے مجھ پر بہت بڑا گناہ قرار دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ میں اسے لے کر آیا تو آپ نے اس سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کائنات کی ہر چیز اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ ہر وقت اپنے علم کے لحاظ سے ہمارے پاس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اپنی قدرت کے دلائل دیے، آمنوا باللہ ورسولہ، آیت نمبر 7 میں ہم سے مطالبہ کیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کو تم خرچ کرو تو تمہیں بہترین اجر ملے گا۔ وما لکم لا تؤمنون باللہ، جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، اس کے مال میں اس کی صرف 3 ہی چیزیں ہیں جو اس نے کھایا فنا کر دیا، پہنا بسیدہ کر دیا، اور دیا اور ذخیرہ کر لیا۔ آیت نمبر 8 تمہیں کیا ہے، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، نبی علیہ السلام تمہیں بلاتے ہیں، والذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 9 میں کہ میں نے اپنے بندے پر یہ دلائل اتارے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں لے جائے۔ آیت نمبر 10 میں تمہیں کیا ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین و آسمان کی جو وراثت ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ آپ سب بھی اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور انسٹیٹیوٹ کے ساتھ آپ لوگ تعاون کیجئے تاکہ آپ کے جو باقی کورس کے کام ہیں وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیے جا سکیں، کیونکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی کے راستے کے اندر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کی ساری وراثتیں میرے پاس ہیں، تم کیسے جو ہے وہ اس کو چھپا رہے اور خرچ نہیں کرتے۔ اور یہاں پر یہ بتایا کہ جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے تھے اور جو فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے تھے وہ دونوں برابر نہیں ہیں، یعنی جو ان کے اوپر زیادہ اجر ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اتنی مشقتوں کے ساتھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ من ذا الذی یقرض اللہ، آیت نمبر 11 میں پچھلی آیت کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں کو برا بلا نہ کہو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے کسی شخص کے 1 مد یعنی آدھا کلو اناج کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کے نصف کے برابر ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا کون ہے جو مجھے قرض دے گا؟ اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، یعنی آج تم جمع کراؤ اور کل کو تمہیں واپس مل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دن کیسا ہوگا، ایمان والے اس دن جنتوں کے اندر ہوں گے، خوش ہوں گے، یسعی نورہم بین ایدیہم، ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، یعنی وہ اچھے اعمال جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے وہ قیامت کے دن ان کے لیے رہنمائی کا سبب بنیں گے۔ اور اس دن آیت نمبر 13 میں منافق جو ہوں گے اس دن وہ جو ہے ان کے درمیان دیواریں حائل کر دی جائیں گی
اور اس ٹائم ان کو کوئی بھی جو ہے وہ نعمت نہیں ملے گی، کیونکہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، اور پھر ماواکم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا۔ ان پر یہ مدتیں لمبی ہو گئی تھی اور وہ بڑا خود کو یہی سمجھتے تھے کہ ہم یہاں رہیں گے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، آیت نمبر 17 اللہ نے فرمایا جان لو میں مردہ کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا۔ ان المصدقین والمصدقات، جو صدقہ کرنے والے مرد ہیں، صدقہ کرنے والی عورتیں ہیں، اللہ کو اچھا قرض دینے والے ہیں، یضاعف لہم، انہیں بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، ان کے لیے باعزت اجر ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اولئک هم الصدیقون، یہی صدیقین ہیں، والشہداء عند ربہم، اور اس اپنے رب کے پاس شہید ہیں۔ جیسے مستدرک حاکم کی حدیث ہے، اللہ کی راہ میں قتل ہونے کے علاوہ شہادت کی بھی 7 قسمیں ہیں، 7 قسمیں۔ تعاون سے مرنے والا بھی شہید ہے، غرق ہونے والا بھی شہید ہے، ذات الجنب ایک بیماری ہے اس سے مرنے والا بھی شہید ہے، پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا بھی شہید ہے، آگ سے مرنے والا بھی شہید ہے، گرنے والی دیوار کے نیچے آ کر مرنے والا بھی شہید ہے، اور ولادت کے وقت مرنے والی عورت جو ہے وہ بھی شہید ہے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ پھر انسان کے ساتھ کیسا جو ہے وہ معاملہ کیا جائے گا، لیکن ہمیں اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا جان لو دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، یہ بارش آتی ہے، ہریالی اگتی ہے، مالک سمجھتا ہے کہ ہائے میں غالب آ گیا، بڑا کچھ ملا، لیکن ایک دم کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھیتی کو جلا دیتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی زندگی ہے کہ انسان پلتا بڑھتا ہے اور موت آتی ہے اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آیت نمبر 21 تم سے کیا ڈیمانڈ ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی طرف دوڑے لگاؤ، دنیا کی طرف دوڑے نہ لگاؤ، اپنے رب کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑے لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کی جتنی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کو یعنی اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ کا فضل ہوگا تو جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں اس جنت کا حقدار بنایا ہے۔ نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ ہم نے لکھی ہوئی ہے، یعنی ہمارے پاس لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ لکئی لا تحسوا علی ما فاتکم، آیت نمبر 23 میں ہمیں ایک اصول دیا گیا کہ اگر ہم سے کوئی نعمت رہ جاتی ہے تو ہمیں اس پر غم نہیں کھانا چاہیے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو نعمت ملتی ہے اس پر ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے۔ مومن کو دونوں حالتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی کنجوسیاں کرنے والے پسند ہیں اور نہ ہی تکبر کرنے والے پسند ہیں۔ آیت نمبر 25 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنے کئی رسول معجزات دے کر بھیجے، کتابیں دے کر بھیجیں، والمیزان، اور ہم نے میزان اتارا، ترازو اتارا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو سکے، وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا اتارا۔ یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کتنے فائدے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولادوں کے اندر ہم نے پھر نبوت رکھ دی، ان کو کتابیں دی، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ عیسیٰ کو بھیجا اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی، اور ہم نے اس کے دل کے اندر رافت اور رحمت رکھ دی، یعنی وہ دوسروں کے اوپر بڑی نرمیاں کرتا تھا۔ وَرَهْبَانِيَّةً، اور عیسائیوں نے رہبانیت اختیار کر لی تھی۔ راہب کا اصل مطلب ہوتا ہے ڈرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اپنے گھر بار، اپنے بیوی بچوں کو، دنیا کو، سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں کے اندر جا کر آباد ہو جاتے اور وہاں پر ہی صرف اللہ کی عبادت کرتے، جو کہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کو دنیا کو ساتھ لے کر چلو، اور وہ صحیح حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی تھی، 3 لوگ جو حضرت عائشہ کے پاس آئے تھے، ایک نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دوسرے کہا ہمیشہ نماز پڑھوں گا، اور تیسرے نے کہا کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو یاد رکھو میں نے یہ سارے کام کیے ہوئے ہیں۔ رہبانیت کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، جو عمل کرے گا، ایمان لائے گا، اللہ اس کو اجر دے گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، وہ تمہیں اپنی رحمت سے دوہرا حصہ دے گا، تمہارے لیے ایسی روشنیاں بنائے گا جن کے ساتھ تم چلو گے۔ جیسے صحیح بخاری میں ہے 3 آدمی ایسے ہیں ان کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اہل کتاب میں سے وہ آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا، ایک وہ غلام جو اپنے مالک کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس لونڈی تھی، وہ اس سے صحبت کرتا تھا، اس نے اسے ادب سکھایا، وہ اچھا ادب سکھایا، اسے تعلیم دی اور اچھی تعلیم دی، پھر اسے آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ اللہ یقدرون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اہل کتاب یہ نہ جانے کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اگر وہ بھی ایمان لے آئیں تو اللہ ان پر اپنا فضل کرے گا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ، سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، وہ بہت بڑے فضل والا ہے۔
یعنی کوئی بھی اس کی نعمتوں کو محدود نہیں کر سکتا. یا الہی ہم پر اپنی بے شمار نعمتوں کا نزول فرما. یا الہی ہم تیری نعمتوں رحمتوں کی تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہماری تمام نیک حاجات کو پورا فرما، ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما دیجیے، جو فوت شدگان ہیں ان کی مغفرت فرمائیے. یا الہی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائیے، ہمیں دنیا و آخرت میں نمایاں کامیابیاں نصیب فرمائیے، ہمارے والدین اساتذہ کرام سب مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیے. یا الہی جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، سب کے رزق حلال میں برکات نازل فرمائیے، جو مقروض ہیں اپنے خزانوں سے ان کے قرض عطا فرمائیے. یا الہی ہم سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائیے، ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائیے، ہمیں توحید پرست بنائیے، شرک سے محفوظ فرمائیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.